الله الرحمن الرحيم ولا بد له من قرينة لفظية كما مر أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلا كقولك محبتك جاءت بي إليك، أو عادة النحو هزم الأمير الجند وصدوره عن الموحد في مثل أشاب الصغير. یہاں تک کہ عبارت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز کی طرف ایک چیز کی اسناد، یہ اسناد بطور مجاز عقلی ہے، حقیقت عقلیہ کے طور پر نہیں ہے. اس کو آپ کیسے سمجھو گے، ہے نا؟ تو پیچھے بے تعول تو کہہ دیا تھا، لیکن اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ تعویل جو ہے وہ دو طریقے کے. کس تعویل سے آپ سمجھو گے کہ یہاں پر جو اسناد کی گئی ہے فعل کی یا شبہ فعل کی، کس کی طرف؟ فاعل کی طرف، ہے نا؟ تو وہ فعل جو ہے وہ اسناد حقیقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اسناد مجازی ہے. اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کلام میں غور و فکر کر رہے ہیں اس کلام میں کچھ الفاظ ایسے ہوں کہ لفظی طور پر وہ دلالت کر دے کہ یہاں پر اسناد حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جیسے اوپر ابو النجم کا جو شعر ہے، اوپر آپ نے شعر پڑھا، جیسے ہی کیا بولیے؟ میزا انہ کنزوان ان کنزوین جذب اللیالی. تو یہ شعر جب آپ پڑھیں گے تو آپ بولیں گے کہ میزا جو ہے اس کی اسناد جو ہے کدھر کی گئی ہے؟ بولیے. ہاں، جذب لیالی کی طرف کی گئی ہے. کدھر کی گئی ہے؟ اب یہ اسناد حقیقی ہے کہ مجازی ہے؟ حقیقی ہے کہ مجازی ہے. تو اب یہاں پہ نیچے جیسی آپ نے پڑھا قیل اللہ للشمس طلوعی، جیسی آپ نے یہ کہا، نیچے جیسے ہی پڑھا تو لفظ ہی یہی لفظ قرینہ بتا رہا ہے کہ شاعر نے جو وہاں میزہ کی اسناد جذب لیالی کی طرف کی گئی ہے وہ اسناد مجازی ہے، کیونکہ نیچے اس نے عقیدہ ظاہر کیا کہ نظام جو ہے چلانے والا کون ہے. تو اس طرح کے قرینے کو قرینے لفظیہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اور کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو لفظوں میں کوئی قرینہ نظر، بلکہ اس کا جب معنی سمجھو گے تو معنوی طور پر آپ کو لگے گا کہ اس چیز کی اسناد جدھر کی جا رہی ہے حقیقت میں دیکھیں گے تو وہ اسناد کے لائق ہی نہیں ہے. وہ چیز حقیقت میں دیکھیں گے تو اسناد کے لائق ہی نہیں ہے. یہ ناممکن لگے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر جو اسناد کی گئی ہے وہ اسناد حقیقی نہیں ہے بلکہ حقیقت عقلیہ کے طور پر نہیں بلکہ مجاز عقلی کے طور پر ہے. ایک قرینہ معنوی یہ آپ کو نظر آئے گا. محال ہونا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ محال ہونا دو طریقے سے، ایک محال عادی ہوتا ہے، ایک محال عقلی. کیا ہوتا ہے؟ محال عقلی کا مطلب یہ ہے کہ عقل ایسا سمجھے، یہ عقلی طور پر بھی ویسا ہونا ناممکن ہو، عقلی طور پر بھی ایسا ہونا درست نہ ہو، عقل بھی اس کے امکان کو جائز نہ سمجھے. اور محال عادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل تو ایسا ہونے کو جائز سمجھے لیکن ہوتا نہ ہو، عادتاً ہوتا. جیسے مثال کے طور پر 5ویں مالے سے نیچے اترنا سیڑھی سے عادتاً ہوتا ہے نا، لیکن کود کر کے سیدھا نیچے آ جانا، کیسے آ جانا؟ کود کر کے سیدھا نیچے آ جانا، یہ محال عادی ہے. کیا یہ؟ لیکن محال عقلی ہے کیا؟ عقل کہتی ہے کہ کوئی آ سکتا ہے، کود جائے تو نیچے اب سے ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے محال شرعی. کیا ہوتا ہے؟ تو میں محال کی بات میں کیوں چلے جا رہا بھائی؟ جان لیجیے، وہ اس کو آپ پڑھ لیجیے گا بعد میں. تو محال شرعی یعنی شریعت نے جیسے کافر کا جنت میں جانا عقلاً جو ہے یہ محال نہیں ہے. عقل جواز کی عقل جو ہے اس کو جائز مانتی ہے، یعنی عقل کہتے ہیں کہ جا سکتا ہے، کیا ہو گیا؟ لیکن شریعت کا فیصلہ ہے کہ کافر جنت میں، تو کافر کا جنت میں جانا یہ کون سا محال ہے؟ محال شرعی ہے. آگ جو ہے وہ ٹھنڈا کرے یہ شرعاً محال نہیں ہے. آگ جو ہے آپ کو جما دے، آگ کیا کرے؟ آپ کو جما دے. آگ کے دائرے میں آپ جاؤ تو آپ کو مزہ آنے لگے، یہ عقلاً محال ہے. عقل اس کو جائز بول ہی نہیں سکتی ہے، پاگل بول سکتا ہے، عقل مند آدمی ایسا نہیں بولے. آپ سمجھے؟ لیکن قرآن پاک میں یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، شریعت نے کہا کہ آگ میں جانے کے بعد بھی بندہ ٹھنڈک محسوس کر سکتا ہے.
کا بردن، اے آگ کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. اور ٹھنڈی بھی تکلیف دیتی ہے، کہا سلامتی والی بھی ہو جا. صرف ٹھنڈی مت ہونا، ٹھنڈی سے تکلیف ہونے لگتی بندے کو. تو کہا صرف ٹھنڈی مت ہونا بلکہ ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ کہ مزہ آ جائے. جا کر کے آگ میں جائے تو غیر آگ میں جتنا مزہ آتا ہے اس سے زیادہ مزہ وہاں آنے لگے. ٹھیک ہے. تو یہ مثال یاد رکھ لیجئے. جنت میں کافر کا جانا محال، آگ کا ٹھنڈا کرنا محال، اور 5ویں مالے سے نیچے کود کر آنا محال. لیکن یہ تینوں الگ الگ محال ہیں. ایک محال عادی، شرعی، اور ایک محال عقلی. تو کہتے ہیں کہ اسناد کو دیکھیں آپ، تو اگر آپ کو لگے کہ یہ تو محال عقلی چیز ہے یار، اس کی طرف جو اسناد کی گئی، جیسے ایک مثال دی گئی ہے کہ تیری محبت نے مجھے تجھ تک لے آیا. تیری محبت نے مجھے تجھ تک لے آیا. تو کیا محبت کوئی ڈنڈا لے کے پیچھے کھڑی تھی کیا کہ مارتے جا رہی ہے مارتے جا رہی ہے اور دوڑتے جا رہا ہے؟ یا محبت نے اس کو رسی پھنسا کے کھینچ کر کے اس کو لایا گیا وہاں تک؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں. لانے والی چیز محبت نہیں ہے، لانے والی چیز بلکہ اس کا ارادہ ہے جو اللہ نے اس کے دل میں، اور اس کے اعضائے ظاہری ہے جس میں اللہ نے طاقت بخشی کہ وہاں پہنچ گیا. وہ برابر ہے، ہاتھ پیر پاؤں یہ سب ہے نا اس کے اعضاء. تو جانے والا خود ہی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ محبت نے مجھے تمہارے پاس لے کے آ گیا. تو لانے کی جو نسبت کی گئی ہے کدھر کی گئی ہے؟ محبت کی طرف. تو محبت لائے یہ محال عقلی ہے. بات سمجھ گیا؟ تو یہاں پر قرینہ لفظوں میں ہے کیا؟ نہیں، بلکہ اس کا معنی آپ نے سمجھا اور عقل لگایا تو سمجھ میں آیا کہ یہ چیز محال عقلی ہے یا محال عادی ہو یا کیا ہو. جیسے مثال کے طور پر یہاں دیا حازم الامیر الجند، امیر نے لشکر کو ہرا دیا. تو کیا اکیلا امیر ٹن ٹن کر رہا تھا میدان جنگ میں اور اس نے سب کو ہرا دیا؟ نہیں، اس کے ساتھ بھی لشکری پیچھے موجود تھے. اس نے خوب جذبہ دلایا، جوش دلایا اور طریقہ کار کے مطابق لڑائی کی، جیت گیا. تو امیر کی طرف پورے لشکر کو ہرانے کی نسبت یہ محال عقلی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ واقعی ایک ایسا خالد جیسا پہلوان ہو، خالد بن ولید جیسا، کہ میدان میں جائے تو سارے کافر دیکھ کے دھڑا کے بھاگ جائے. علی جیسا بہادر ہو کہ اکیلے خیبر کو فتح کر لے، ہو سکتا ہے، یہ عقلاً محال. لیکن عادتاً جو ہے عام طور پر ایسا دیکھا نہیں جاتا ہے. تو جب کہیں گے حازم الامیر الجند تو یہ یہاں پہ محال عادی ہونا اس اسناد کا قرینہ ہے اس بات پر کہ ہرانے کی نسبت جو کی گئی ہے بادشاہ کی طرف، یہ اسناد کیا ہے؟ مطلب اسناد یہاں پہ مجاز عقلی کے طور پر ہے، حقیقت عقلیہ کے طور پر نہیں ہے، محال عادی ہونے کی وجہ سے. تیسرا قرینہ کیا ہے؟ تیسرا قرینہ یہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی اسناد پائی جائے کہ جس میں ایک کام کی اسناد اس ذات کی طرف ہو جو ذات اس کام کو انجام نہیں دے رہی ہے، اس کام کو انجام دینے والی ذات اللہ کی ہو، اور یہ جملہ مومن کہے، کیا کہے؟ تو ہم مومن کو کافر نہیں کہیں گے. جیسے کوئی کہے کہ بادل نے پانی برسا دیا، بادل نے پانی برسا دیا، تو اب یہ نہیں کہیں گے بادل نے کیسے پانی برسا. اللہ کی رضا کے بنا ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا. ہوا نے پتے ہلا دیے، ہے نا؟ کس نے ہلا دیے؟ ہوا نے پتے. تو مومن ایسا کہے گا تو مانا یہ جائے گا کہ یہاں پہ عقلی طور پر ہوا ہی ہلا رہی ہے نا، لیکن عقیدہ یہ ہے مومن کا کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، چاہے اس میں رضا شامل ہو یا ارادہ شامل. حال ہے بہرحال رضا شامل ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس طریقے سے مومن اس طرح کے جملے بولے کہ جس میں اسناد ہونی چاہیے اللہ کی طرف اور کر دے غیر اللہ کی طرف، تو وہاں پہ مانا یہ جائے گا کہ یہ اسناد کیسا ہے؟ اسناد مجازی ہے، اور یہ جملہ حقیقت مجاز عقلی کے طور پر ہے. دیکھیے ترجمہ کہتے ولا بد من قرینۃ لفظیۃ، اور قرینہ لفظیہ کا اس کے لیے ہونا ضروری ہے. کس کے لیے؟ لہو میں حاضر کا مرجع مجاز عقلی. مجاز عقلی کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ قرینہ لفظیہ. کما مرہ، جیسے کہ اس کی مثال پیچھے گزر چکی. وہ ابو النجم والا شعر، من یزانہ کنزولا قنزین جذب اللیالی. اور معنویت، یا قرینہ کیسا ہو؟ معنوی قرینہ کی 2-3 صورتیں کا استحالتی قیام المسندی بالمذکور، جیسے مسند کا مسند الیہ کے ساتھ قیام کے محال ہونا
अक्लन कैसे, अकली तौर पर। मुहाल होना कैसा हो, अकली तौर पर, यानी मुस्नद का मुस्नद इलैह की तरफ जो इस्नाद है ये अकली तौर पर क्या हो, मुहाल हो। का कौल का, जैसे तुम्हारा ये कहना महब्बतुका जाअत बी, तेरी मोहब्बत मुझे ले आई, इलैक जा का माना आना होता है, बासिला आ जाए तो माना क्या हो जाएगा, लाना। और आदतन, या वो मुहाल होना कैसा हो, आदि तौर पर हो। नहव हज़मल अमीरुल जुंदा, अमीर ने लश्कर को हरा दिया, शिकस्त दे दी। 2 वजह हो गई जी, 2 मुकर्रर मान में। तीसरी सूरत वसुदूरिही अनिल मुवहिद, या उसका मुवहिद से क्या होना, सादिर होना, मोमिन से सादिर होना। उस इस्नाद का सादिर होना किससे, मोमिन से। फी मिसले अशाबत सगीर, अशाबत सगीर जैसी मिसालों में, ठीक है। अशाबत सगीर व अफनुल कबीर कदरुल गदात व मरुल अशीर, पीछे नहीं पड़े क्या, ये कोई बात खत्म। उसके बाद क्या कहते हैं, वह मारिफतु हकीकती, हकीकती ही, यहाँ से क्या बोलना चाह रहे, कभी कहते हैं यहाँ पे इस्नाद जाहिर सी बात है फाइल के अलावा मफूल बी के अलावा किसी और की तरफ कर देते हैं ना इस्नाद मजाजी में जी। तो अब जो है उसका फाइल कौन है या उसका मफूल भी कौन है, ये कभी कभी आपको बिल्कुल जाहिर हो जाएगा। अच्छा ये फाइल है लेकिन इसकी तरफ इस्नाद नहीं किया गया, बल्कि इस्नाद उसके गैर की तरफ किया गया। गैर मफूल भी जरूरी नहीं है, गैर हो, सबब हो, मस्दर हो, है ना, ज़र्फ हो, गैर की तरफ। तो जो उसका हकीकी मुस्नद इलैह है, जो उसका कभी वो आपके नजदीक बिल्कुल जाहिर हो जाएगा। जैसे हज़मल अमीरुल जुंदा, हकीकी मुस्नद इलैह कौन है, लश्कर, जाहिर है ना, बिल्कुल जाहिर है ना कि इसका हकीकी मुस्नद इलैह ये था। अब इसकी तरफ ना करके इस्नाद की तरफ की गई, तो कभी ऐसा होगा और कभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। तो ये होगा, कहते हैं वह मारिफतु हकीकतिही, और उसके मुस्नद इलैह की हकीकी मारिफत, इम्मा जाहिर, और उसके हकीकी मुस्नद इलैह की हकीकत की मारिफत, मुस्नद इलैह की हकीकत की मारिफत, इम्मा जाहिरतुन, या तो कैसी होगी, जाहिर होगी। कमा फी कौलिही तआला, जैसे अल्लाह ताला की फरमान में, फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत ने कोई नफा नहीं कमाया। तिजारत नफा कमाती है क्या, नफा कौन कमाता है, ताजिर। तो यहाँ पे रबिहत यूं होना चाहिए, फमा रबिहत तुजारु फी तिजारतिहिम, क्या होना चाहिए, कि ताजिरों ने ये जो तिजारत की, अबू जहल अबू लहब वगैरह ने तिजारत की कि ईमान को छोड़ करके किस चीज को अपनाया, दुनियावी मामलात और कुफरियात को अपनाया। ये जो इनकी तिजारत है, फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी तिजारत ने इन्हें फायदा नहीं दिया। तो तिजारत फायदा नहीं देती है, खुद ताजिर फायदा उठाता है, ठीक है। तो इसका फाइल जाहिर है कि नहीं, जाहिर है ना कि यहाँ पे फायदा उठाने वाली तिजारत चीज नहीं है, बल्कि लफ्ज़ बना इनकी तिजारत ने फायदा ना उठाया, मतलब इनके ताजिरों ने फायदा ना उठाया। ऐ फमा रबिहू फी तिजारतिहिम, असल माना यह होगा कि उन्होंने अपनी तिजारत में फायदा नहीं उठाया। व इम्मा खफियतुन, या वो कौन हकीकी मुस्नद इलैह है, ये क्या हो, खफी हो, पोशीदा हो। पोशीदा से थोड़ा गौर करें तो जाहिर हो जाए। जैसे कमा फी कौल के, जैसे तुम्हारा ये कहना सररतनी रूयतुक, आगे इबारत अगर ना देखें तो मैं अर्ज करूं, सररतनी रूयतुका, तेरे दीदार ने मुझे खुश कर दिया। किसने खुश कर दिया, आपको देखा बड़ी बड़ी खुशी हुई, तो खुश करने की निस्बत किधर की गई है, देखने की तरफ। देखने ने मुझे खुश कर दिया, दीदार ने क्या कर दिया, खुश कर दिया। तो अब इसमें गौर करो कि किसने खुश किया, इसका फाइल हकीकी कौन है, जिसको देखा गया उसने खुश किया, जिसने देखा है उसने किसको खुश किया, वो तो खुश हुआ, यहाँ खुश किया चेहरे ने, तो चेहरा खुश करता है क्या, यही तो मजाजी इस्नाद है चेहरे की तरफ। तो अब इसका फाइल हकीकी कौन है, ये यहाँ पे खफी है। तो आगे है कि जब किसी को हमने देखा, देख कर अच्छा लगा, दिल में एक कैफियत पैदा हुई, उस कैफियत से सुरूर पैदा हुई, ये सारी चीजों को करने वाला कौन है, अल्लाह के।
تو یہاں پہ سرہ جو ہے، سرت کا فاعل کون ہے؟ مانا ہوگا سرنی اللہ عند رؤیتک، تیرے دیکھتے وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ خوش کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فاعل حقیقی یہ مسند ہے جو حقیقی ہے، ما ہوا لہو الا ما ہوا لہو یہاں پہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری مثال وَيَزِيدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا إِذَا مَا زِدتُّهُ نَظْرًا، يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا مانا ہوگا جب جب تو اسے دیکھے گا اور اچھے سے اچھا لگے گا۔ وہ کیسے لگے گا؟ لفظی مانا ہوگا یزیدک تجھے زیادہ کرے گا، وجہہ اس کا چہرہ، حسنن حسن میں، یعنی اس کے چہرے میں تجھے حسن زیادہ نظر آئے گا، لیکن یہ ذاتی کون پیدا کرے گا؟ اسی کا چہرہ، اسی کا چہرہ حسن میں کیا کرے گا؟ ہاں ذاتی پیدا کرے گا۔ کب؟ اذا ما زدتہ نظرا، جب جب تو نظر اٹھا کر اسے دیکھے گا، جتنی زیادہ اسے نظر اٹھا کر دیکھے گا، یعنی ایک بار دیکھو گے من نہیں بھرا تو پھر دیکھو گے، پھر من نہیں بھرا تو پھر دیکھو گے، جتنی بار دیکھو گے لگے گا اور دیکھوں اور دیکھوں۔ تو یہاں پر اچھا لگنے کی زیادتی کی نسبت کی گئی اس کے چہرے کی طرف، کہ اس کا چہرہ تمہیں اچھا، اس کا چہرہ جو ہے تمہارے اندر حسن کی زیادتی پیدا کرے گا۔ اب اس کا فاعل کون؟ اس کا یہ فاعل کون ہے اصل میں؟ اللہ کی ذات، لیکن یہ پوشیدہ چیز ہے۔ اے یزیدک اللہ، یعنی اللہ تمہیں زیادہ کرے گا حسنن، حسن کے اعتبار سے، فی وجہ ہی اس کے، اللہ تمہارے لیے اس کے چہرے میں حسن کو زیادہ فرما دے گا۔ یہاں تک جو ہے چند باتیں اسناد مجازی کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد ایک اختلاف مذہب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امام سکاکی جو بہت بڑے ادیب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی مثالیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی مجاز عقلی کی مثال نہیں ہے جس میں فعل کی یا شبہ فعل کی اسناد غیر معول کی طرف کی گئی ہے بتابل تابل کے ذریعے سے، اور قرینہ عقلیہ اور قرینہ لفظیہ کے ذریعے سے جو آپ نے تفصیل یہاں تک پڑھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے استعارہ کر کے تشبیہ کے طور پر جو ہے ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ دے کر کے اس کی طرف فعل کی نسبت کر دی ہے۔ مثال کے طور پر امیر کو تشبیہ دے دی بہادر لشکر سے اور کہہ دیا حازمن امیر الجندہ، ڈاکٹر کو تشبیہ دے دی شفا دینے میں اصل شفا دینے والے سے، فاعل حقیقی سے، اور اس تشبیہ کے ذریعے سے اس کے لیے ایک چیز کو ثابت کر دیا شفا دینے کو۔ تو ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ استعارہ۔ کیا نام ہے؟ یعنی من ہی من آپ سوچ لو کہ یہ اس کے مشابہ ہے، وہ اس کے مشابہ ہے، اور پھر اس کو اسی کا ایک فرد جانتے ہوئے اس کی طرف اس چیز کی نسبت کر دو جس کی نسبت آپ اصل فاعل کی طرف کرنا چاہتے تھے۔ تو استعارہ کی تفصیل ہم پڑھنے والے علم بیان میں اس کی طرف جا رہے ہیں، اشارے ضرور بیان کر دے رہا ہوں۔ تو امام سکاکی کہتے ہیں یہ سب استعارہ کس کی قسم ہے؟ کس کی قسم ہے؟ تو اس کا رد جو ہے صاحب کتاب نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں، 5 وجوہات سے۔ کتنی وجوہات سے؟ 5 وجہ ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اسناد مجازی نام کی کوئی چڑیا نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس کو آپ اسناد مجازی کہہ رہے ہو وہ اصل میں کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ یہ کہنا آپ کا درست اور درست نہ ہونا پر انہوں نے کتنی دلیلیں دی ہیں؟ 5 دلیلیں دی ہیں، اور 5 دلیلیں پڑھنے پر ہمارا سبق ہو جائے گا مکمل۔ اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔